بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج سے 2-3 دن پہلے غالباً 7 یا 8 سپٹمبر کو غالباً مجھے ایک بڑے پریسٹیجیس مقامی کالج میں انوائٹ کیا گیا ایز چیف گیسٹ، اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میں کالج کے اسٹوڈنٹس کو ایک تو جنگ کے بارے میں بتاؤں، 1965 کی جنگ کے بارے میں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا کہ میں ادھر موجود تھا اس میں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اسٹوڈنٹس یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہوا کیا جو ہم انحطاط پذیر ہو چکے ہیں۔ سب کے لیے یہ شاید دلچسپی کا موقع نہ ہو یا دلچسپی کی بات نہ ہو، لیکن میں بڑا اس معاملے میں سوچ میں پڑ گیا۔ ایک لحاظ سے خوش بھی ہوا کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، یہ لڑکے لڑکیاں، یہ اس چیز میں دلچسپی لیتے ہیں، یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ ہوا کیا، ہم کہاں بھٹکے۔ جنگ کے بارے میں تو میں نے ان کو بتایا کہ جنگ 1965 جو تھی وہ ہماری قوم کے اتحاد کا عروج تھا۔ وہ وقت تھا جب کہ میدان جنگ میں جب ہم اپنا سامان لے کے پہنچے، اپنی توپیں لے کے پہنچے، تو سویلین جو دیہاتی تھے یا کوئی اور لوگ تھے یا لاہور سے آئے ہوئے لوگ، وہ کہتے تھے کہ جی آپ ہٹ جائیں، کھانا نہ پکائیں، ہم کھانا لے کے آئیں آپ کے لیے، گولہ بارود آپ ٹرکوں سے نہ اتارے، ہم اتار کے دیں گے، اگر آپ نے مورچہ کھدائی کرنی ہے تو ہمیں بتا دیں کس طرح کا، ہم کھدائی کر دیں گے۔ غرض یہ کہ وہ آپ کے شانہ بشانہ جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ اگر میں بس میں ٹریول کر رہا ہوں، کیونکہ اندر ہم ہر وقت یونیفارم میں رہتے تھے، تو مجھے دیکھ کے بس میں اگر سیٹ نہیں ہے تو کئی لوگ کھڑے ہو جاتے تھے کہ پہلے اس فوجی کو جگہ دو۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی ٹیکسی والا، کوئی رکشے والا وہ کرایہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ سینما ہال میں آپ جائیں تو لوگ لائن چھوڑ دیتے، وہ کہتے پہلے ان کو ٹکٹ دو پھر ہم لائن میں لگیں گے۔ یہ محبتیں وہ ہیں جو کہ انسان کا حوصلہ بڑھاتی ہیں، انسان کو طاقت دیتی ہیں، انرجی دیتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور میں کیسے ان محبت کرنے والوں کے دفاع میں کوتاہی کر سکتا ہوں، میری جان چلی جائے۔ لیکن میں ایسے محبت کرنے والے اپنے لوگ یہ کرتے اسی وجہ سے محبت ہیں کہ ان کے ذہن میں ہے کہ یہ ان کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہوگا، جب تک کہ یہاں تک کہ اپنی جان بھی دے دے گا۔ لہذا یہ تو ایک آپس کا اعتماد اور محبت اور ایک دوسرے کے لیے بہت ہی احترام۔ اور پھر اسکولوں کالجوں میں اگر ہم وزٹ کرتے تھے، اسکول کالجز کے لوگ بلاتے تھے کہ آپ آپریشنز پہ، جنگ پہ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کو اپنے تجربات بتائیں، تو میں تو چونکہ سیکنڈ لیفٹننٹ تھا، تجربات بڑے تھوڑے تھے، لیکن مجھے باہر صورت ساتھ لے جاتے تھے، ہمارے لیفٹننٹ کرنل یا میجر جو بھی جاتا تھا وہ ساتھ لے جاتے تھے، اور وہاں میں لڑکوں میں جذبہ دیکھ کے حیران رہ جاتا تھا، اور اس میں خواہش ہوتی تھی کہ ہم بھی افواج جوائن کریں۔ سو میں نے کالج کے بچوں کو بتایا کہ دیکھو اس وقت جذبہ زندہ تھا۔ 47 میں جب ہم پاکستان بنا، بے سر و سامانی، کھانے کو نہیں، راشن پہ آٹا ملتا تھا، راشن کارڈ دکھاتے تھے، سڑک پہ کوئی کار نظر نہیں آتی تھی، ٹانگا نظر آتا تھا بمشکل، اور عوام پیدل چلتے تھے، لیکن وطن کے ساتھ محبت کا بے پناہ جذبہ تھا۔ سو وہی چیز تھی جو دفاع کر رہی تھی۔ افواج پاکستان بھی اس جذبے سے سرشار تھی، اور ان کو اپنے پیچھے وہ جذبے سے بھری ہوئی اپنی قوم نظر آتی تھی، اس کی محبتیں، اس کی عقیدت، اس کی تعریف، اس کا ساتھ نبھانے کا جذبہ، یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمیں کھڑا رکھتی تھی۔ ورنہ تو کبھی بھی افواج کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی فوج جو ہے وہ بھارت کی فوج کے مقابلے میں ہمیشہ بہت چھوٹی فوج رہی ہے۔ بھارت کے پاس وسائل زیادہ تھے۔ 1947 میں جب فوج کا بٹوارا ہوا تو پہلے ہی اس کے پاس بہت بڑی فوج گئی، بہت بڑا حصہ اس کے پاس گیا۔ ہمارے پاس تو ٹوٹا پھوٹا معاملہ آیا۔
نہ اکوپمنٹ تھا، نہ ٹینک تھے، نہ کچھ، تو بہت تھوڑی سی گاڑیاں آئیں. تو اس لحاظ سے بیس و سامانی میں نہیں، بیس و سامانی میں بھی ہمیں بہت کچھ ملا، بہت کچھ ملا. لیکن خرابیاں کہاں آئیں؟ ہمارے لوگ مڈل ایسٹ میں کام کرنے کے لیے جانے لگے، وہاں سے لوگ لے کے آئے، کسی کے پاس وی سی آر ہے، کسی کے پاس بہت بڑے ٹیلی ویژن اور الیکٹرانکس، اور یہ اس نے ہمارے لوگوں کی آنکھیں چکا چوند کر دیں. اس کے بعد لوگوں میں ایک مادیت کا رجحان پیدا ہو گیا. جو وقت ہمارے ہاں شروع پاکستان کے دنوں میں تھا کہ کسی کے کوئی بہت بڑی اشرافیہ، اور اس نے بھی اگر کہیں تفریح کے لیے جانا ہے، گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، بچوں کو لے کے جانا ہے، تو وہ مری کی مال روڈ پہ سارے آپ کو چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آتے تھے. لیکن وقت بدل گیا. اب آپ کو مری میں تو وہ کوئی بھی نظر نہیں آتا. اب یہ آپ کو چھٹیوں میں یا انگلینڈ پائے جائیں گے، یا یورپ کے کسی اور شہر میں، ملک میں، یا پھر امریکہ میں، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے. لہذا مادیت آپ کی صفوں میں سرایت کر گئی. اب جب آپ کی لالچ بڑھ جائے اور آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ میرے ساتھ والے کے پاس بہت شاندار گاڑی ہے، میں نے بھی لینی ہے، اس کے پاس یہ ہو، میں نے بھی یہ کرنا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی آمدن نہیں ہے تو آپ کرپشن کریں گے. سو مادیت نے اندر سے ہمیں زنگ لگا دیا. اس کی وجہ سے یہ سارا قصہ خراب ہوا. رشوت کی طرف ہم چلے گئے، ناجائز پیسہ بنانے کی طرف چلے گئے. تو میں نے بچوں کو سمجھایا، میں نے کہا بیٹا دیکھیے، جب تک انسان پیسوں کے پیچھے بھاگتا رہے، دولت کے پیچھے بھاگتا رہے، تو وہ نہ آگے کا رہتا نہ پیچھے کا، کیونکہ دولت کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں. کبھی بھی ایک انسان اگر مطمئن نہیں ہو سکا تو وہ آگے کی طرف پھر بھاگتا رہے گا. اور سب سے بڑی دولت دنیا کی اس پیسہ نہیں ہے بلکہ قناعت ہے. اگر تھوڑے پیسوں میں بھی آپ اللہ سے راضی، خوش، اس سے دعا کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں، تو آپ بہت مطمئن ہیں اور آپ کو کوئی تنگی تکلیف نہیں. سو بچوں نے یہ چیز اپریشیٹ کی، ان کو سمجھ لگی. کچھ اور چھوٹے موٹے سوال پوچھے. پھر ایک سوال بہت امپورٹنٹ آیا. وہ یہ تھا کہ آج ہم جس ابتری میں موجود ہیں، جو ہمارے حالات ہیں، اور اس میں پکڑ دھکڑ ہے، جو محب وطن قسم کے صحافی تھے یا تھیں، ان صحافیوں کو ہم نے ملک سے بھاگنے سے مجبور کر دیا ہے. جو یہاں ہیں ان کو چپ کرا دیا ہے. جو بھی یہاں پہ پاکستان کی بات کرتا ہے اس کو جیل دکھا دی جاتی ہے. تو میں نے 2-3 باتیں کی. میں نے کہا کہ جس دن عمران خان نے حکومت چھوڑی، میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ شخص باہر نکلے گا تو عوام اس کو اتنی بڑی سپورٹ دیں گے. اور یہی میرا اندازہ ہے کہ عمران خان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ وہ باہر نکلے گا تو اس کو دنیا اتنا چاہے گی، اتنی بڑی سپورٹ ملے گی. کیونکہ پی ڈی ایم نے اس کے لیے ماحول اتنا خراب کیا ہوا تھا کہ پی ڈی ایم چا بجا بار بار کہتی رہی کہ یہ نکمے ہیں، نالائق ہیں، لٹیرے ہیں، انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا، مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا. یہ سب باتیں موجود تھیں. لیکن جس دن عمران خان باہر نکلا اور اس نے پبلک میں اپنے آپ کو کھڑا کیا، تو میں بھی سکتے میں آ گیا اور حیران رہ گیا کہ کیا اس آدمی کو واقعی پاکستان کے عوام اس حد تک چاہتے ہیں. ہر شہر میں اتنے بڑے ہجوم تھے، قومی ترانہ پڑھتے ہوئے، حب الوطنی سے سرشار، لیکن عمران خان کا نام لیتے ہوئے اس کے نعرے لگاتے. اور ہر جلسہ پہلے جلسے سے زیادہ بڑا اور شاندار ہو رہا ہے. کہیں آپ چلے جائیں، عوام، خواتین، بچے، وہ عمران خان کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو عمران خان کو اریسٹ کرنا ہی ہماری ریڈ لائن ہے، ہم جان دے دیں گے، لیکن اس کو یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ ساری تفہیم میں نے باندھی. اس لیے یہ میں نے بات کی، میں نے بچوں کو بھی بتایا. میں نے کہا دیکھیے، کسی کو یہ توقع نہیں تھی، یہ سب کچھ ہوا. سو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ رب العالمین کا بنایا ہوا سلسلہ ہے. یہ ایک ڈیوائن سچویشن ہے جو رب العالمین نے پیدا کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مالک ہمیں چاہتا ہے ایک اور اچھی ڈائریکشن کی طرف لے جانے کے لیے. لیکن جو اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ٹولہ بیٹھا ہے، وہ اس طوفان کے آگے مصنوعی باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح مجھے ایف آئی اے کے سامنے دھکیل دیا،
ارشد شریف کو بھگا دیا، کسی اور کو بند کر دیا، یہ عمران ریاض، یہ وہ لوگ دھکے کھا رہے ہیں، شہباز کے علاج بھی اندر ہے۔ یہ وہ مصنوعی طریقے ہیں، ان سے رب العالمین کی پیدا کردہ بات کو کوئی ڈھانپ نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اگر آج میرے مالک نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے عزت دینی ہے عمران خان کو، تو باقی سب بہت زیادہ ذلت کا شکار ہوں گے اگر وہ اس کام پہ لگے رہے۔ اگر وہ اللہ کی رضا کو سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ واقعی مالک کی رضا ہے، کیونکہ یہ کسی کی توقعات میں نہیں تھا، تو پھر مصنوعی بند باندھنے کا شوق چھوڑ دیں، کیونکہ اس کا حاصل کچھ نہیں۔ پھر سیدھے سیدھے اس رضا کے سامنے سر تسلیم خم کریں، اور سر تسلیم خم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاف ستھرے الیکشن کرا دیں، تاکہ عوام کی خواہشات جو ہیں ان کے مطابق سب کچھ ہو جائے۔ آج عوام آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ میں نے بچوں کو بتایا کہ میں نے کہا یہ مصنوعی طور طریقے جو ہیں یہ ہمیں مزید تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو ان کی ان حرکات کی وجہ سے عمران خان کو سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے ہر روز، دوسری طرف ان کی ان حرکات کی وجہ سے ان کے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں، ان کے حلیے بگڑ رہے ہیں، ان کے بارے میں جو لوگوں کے ویوز ہیں یا ان کی سوچ ہے وہ نیگیٹو اور خراب ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ اسی کام پہ لگے رہیں گے تو نہ ان کا انجام اچھا ہوگا، نہ ہی ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو زمینی حقائق پہ نظر رکھنی چاہیے اور پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ حالات پیدا کیوں ہو رہے ہیں، یہ خود بخود کیوں نکل آئے ہیں، یہ اللہ کی رضا ہے، کیا اس کو ہمیں جھٹلانا چاہیے؟ جو جھٹلائے گا وہ غارت ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔